جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ 100 200 اور بڑی تعداد میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، اس کو فرض وہ لوگ جو ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں کہ جہاں وہ اذان نہیں سنتے، جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، جہاں ان کے گھر والے اولاد دوسرے مذہب سے، کلچر سے، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ وہ اس کے شوقین ہیں کہ ایسی کالونیوں میں رہیں جو پوش کالونیاں کہلاتی ہیں، اور وہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی برتری کا مظاہرہ کریں اور اپنے پیسے کی نمائش کریں اور شاندار بلڈنگوں میں رہتے ہیں، یا کسی وجہ سے بھی اندر کی کسی روک کی بنیاد پر ایسے ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول میں نہیں رہتے کہ جس ماحول میں دین غالب ہے اور دین کا اظہار ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور ماحول میں رہتے ہیں۔ اب اگر وہ مجبور نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منتقل نہیں ہو سکتے، ان کے ہاتھ میں اس کی قدرت نہیں ہے، وہ بے بس ہے، جیسے آج کی صورتحال ہے کہ اگر بعض ایسے ملکوں سے اور ایسے علاقوں سے جہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے منتقل ہونا چاہیں تو کہاں منتقل ہوں؟ آج جو ملکوں کے درمیان پاسپورٹ کے مسائل ہیں اور ویزے کے مسائل ہیں اور بہت سے وہ قوانین ہیں جو دجالوں نے مسلط کیے ہیں، جن کی وجہ سے آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں اور پابندیاں بے تحاشا لگا دی گئی ہیں، اور انسان ایک طرح کا غلام ہے، وہ ایک نیا غلام ہے۔ ایک غلامی تھی جس غلامی میں تو مالک خیال کرتا تھا غلاموں کا اور اسلام حکم دیتا تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن آج کے جو نئے غلام ہیں جو آزاد کہلاتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جمہوریت کا اور باتیں کرتے ہیں حقوق انسانی کی، ان کی جو نئی غلامی ہے یہ تہدار غلامی ہے، بدبودار غلامی ہے، ناپاک و گندی غلامی ہے۔ اس میں جمہوریت کے بت رہتے ہیں، ان کے اسٹیچو لگائے جاتے ہیں، لیکن حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، لوٹ لیا جاتا ہے، خون چوس لیا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، آبادیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ آج کے نئے جبار و ظالم و طاغی اور فرعون حاکم اپنے دجل و فریب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، اور وہ تو الیکشن لڑتے ہی اسی لیے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچائیں، وہ ممبر اسمبلی اور پارلیمنٹ بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ اپنے لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور وہ وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ پبلک کی خدمت کریں۔ یہ دجل و فریب کا ایک ایسا خطرناک کاروبار ہے جس کی بڑی تہیں ہیں اور اس کے اوپر لبادیں ہیں اور چادریں ہیں اور پوشاکیں ہیں دھوکے کی، دجالی پوشاکوں کے ساتھ یہ اس دور کے جبار اور فرعون اور نمرود و ظالم انسانوں پر مسلط ہو کر سامنے آتے ہیں۔ جہاں یہ صورتحال ہے وہاں ظاہر ہے کہ لوگ مجبور ہیں، جائیں تو کیسے جائیں اور جائیں تو کہاں جائیں؟ ایک جگہ سے نکلنا مشکل اور دوسری جگہ جانا مشکل۔ ایسی صورتحال کے بارے میں تو اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ لوگ مستثنا ہیں کہ جن کو دبا دیا گیا ہے، کچل دیا گیا ہے، حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، موقع ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے مرد، ایسی عورتیں، ایسے بچے جن کے ساتھ اس طرح کی ذاتیاں ہیں وہ مجبور ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن جو خوشی خوشی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں دین کا غلبہ نہیں ہے، جہاں دینی ماحول نہیں ہے، جہاں دینی تعلیم و تربیت کے ادارے نہیں ہیں، جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، جہاں پر اذانیں نہیں ہیں، اور وہ وہاں ہی جا کر رہ رہے ہیں، ایسے مجرم اور خبیث اور بدباطن اور بگڑے ہوئے لوگ بدقسمت ہیں۔ ان کی شومی قسمت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو ان کو تھپڑ بھی رسید کریں گے اور ان سے کہیں گے کہاں مر رہے تھے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے ہم تو کمزور تھے، دبے کچلے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع و عریض تمہیں نظر نہیں آئی؟ اندھو بہرو تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے؟ تم کہیں اور منتقل ہو سکتے تھے، کہیں جا کر بستے، یہاں تو نہ مرتے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ
جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کافرانہ ماحول میں، منکرانہ ماحول میں، ملحدانہ ماحول میں اور منافقانہ ماحول میں اور عیاشی اور شہوت پرستی کے اور فلمی دنیا کے ماحول میں، اور میں کہ یاد رکھیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدترین ٹھکانہ ان کو دیا جائے گا، ان کو سزا مل کے رہے گی۔ یہ اللہ کے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے نہیں ہے، یہ ان کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے، ان کا تعلق ابلیس سے ہے، شیطانوں سے ہے، ان کا تعلق مجرموں سے ہے، دجالوں سے ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع و عریض ہے۔ اگر کوئی شخص یہ طے کرے کہ بھئی اس محلے میں، اس آبادی میں اگر میں رہوں گا تو میرے بچے بگڑ جائیں گے، میری عورتیں بگڑ جائیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا اور مجھے اسلام کی خوشبو سونگھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کی صدا سننے کا موقع نہیں ملے گا، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جان لے کر، عزت لے کر، دین لے کر، اپنے دینی تشخص کے لے کر وہاں سے فرار اختیار کریں۔ اگر ان میں حس ہوتی تو وہ ایسے سنڈاسوں سے نکل کر بھاگتے اور عطر کی جگہوں پر جاتے جہاں اسلام کی خوشبو ہوتی، لیکن جو اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اپنی گند میں اور اپنی نجاستوں میں وہ مریں اور عذاب کے لیے تیار رہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کھل کر کہی گئی، اور یہ وہ بات ہے جس کا اعلان ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو بھی مسلمان بات میری سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں بڑی تعداد میں، اور خاص طور پر وہی نہیں سن رہے ہیں کہ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جن کو ہر چیز سننے کا موقع ہے، وہ ہر جھوٹ سننے کے لیے تیار ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ موبائل میں برہنہ تصویریں دیکھتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں، ہر طرح کی فضول حرکتوں میں رہتے ہیں، ان کا جی ہی لگتا ہے اپنے سنڈاس میں، وہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، اور صحیح بات اور خیر کی بات اور تعمیری بات اور اسلامی بات اور ایمانی بات اور حق کی بات سننے کا انہیں موقع ہی نہیں۔ ان تک بات پہنچائی جائے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ 100 200 اور بڑی تعداد میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، اس کو فرض سمجھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے محلوں میں رہتے ہیں، لکھنؤ شہر ہو یا کہ کوئی سا بھی شہر ہو، جو شہر کے ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے قریب مسجد نہیں ہے، جہاں اذان وہ نہیں سنتے ہیں، اور جہاں پر ان کو اسلامی اور دینی اور ایمانی ماحول نہیں ملتا ہے، اور جہاں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی درجہ حفظ نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اسلامک اسکول نہیں ہے، تو وہ جہنمی ہیں، وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ ان کی بلڈنگیں، ان کی دکانیں، ان کے مکانات، ان کے کاروبار، ان کی زندگی کے لمحے، یہ سب کے سب جو گزر رہے ہیں تو وہ عذاب الہی میں گزر رہے ہیں، فرشتوں کی لعنتوں میں گزر رہے ہیں، انبیاء کی نفرتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو سمجھا جائے کہ وہ بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اور چنی اور چنا ہے۔